رنگ آئے مینو مرشد نے رنگ آئے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی میں لج پالاں دا منگتا میرے پل مینو مرشد نے رنگ آئے مینو مرشد نے رنگ آئے نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسانی اللہ 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 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مواظب بلند الله اللهم صل على سيدنا واجب التعظیم والتکریم عالی مقام و مرجع الانام حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مطعن اللہ بطول حیاتہ و مطعن جمیع المسلمین بہی مقتدر محترم محتشم تمام میرے کرم فرما علماء کرام تمام حاضرین رائے محبت میں میرے ہمراہی احباب آپ نے جو کچھ اس وقت تک اطمینان احترام سے جو کچھ بھی سنا ہے بحمدللہ وہ سب آپ کے ارواح و قلوب میں محفوظ ہے اور اس کے اثرات معجزن ہیں اور آپ کے چہرے ایک اچھی خوشگوار کیفیت کی گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار معلوم ہوا کہ یہاں اللہ نے ایک قید لگائی عند اللہ تو اس سے ثابت ہوا کہ عزتیں دو قسم کی ہیں ایک وہ عزت جو کائنات کے سامنے ہے
ایک وہ عزت جو خالق کائنات کے سامنے، جو دنیاوی عزت ہے یہ فانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور آدمی جب دنیا چھوڑتا ہے تو عزت اس سے روٹ کے کنارے ہو جاتی ہے، وہ تنہا قبر میں جا کے لیٹتا ہے۔ یہ فانی عزت ہے، فنا سے ہی شروع ہوتی ہے، فنا ہی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کے اسباب بھی فانی ہیں، اس کے معمولات بھی فانی ہیں، اس کی خواہشات بھی فانی ہیں۔ اور ایک اور عزت ہے کہ جو انسان جیتا رہے تو عزت والا، سو جائے تو عزت والا، بیدار ہو تو عزت والا، اس میں راج بھی ہے، تاج بھی ہے، دولت بھی ہے، فقر بھی ہے، سکر بھی ہے، مستی بھی ہے، عشق بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، مال و منال بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے سارے جہان سے کنارے ہو کر اس ذات سے وابستہ ہے جو اس عزت کا اسے مالک بنانے والا۔ تو یہ دوسری عزت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی عزت ہے۔ اس عزت کی اللہ رب العالمین نے جو بنیاد رکھی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ دینداری ہے۔ ابھی آپ نے تفصیل سے سب کچھ سماعت فرمایا کہ کس طرح وہ لوگ حکومتوں کے مالک رہے ہیں اور بڑے بڑے تاجور باج گزار رہے ہیں، اور بڑے بڑے شعراء آفاق لوگ نبی پاک کے غلاموں کی جوتیوں کی خاک کے ذروں کے نیچے اپنے آپ کو محجوب و مستور دیکھتے رہے۔ کیا وجہ تھی؟ صرف تقویٰ تھا۔ ہمارے سامنے قرآن، احادیث پاک، قرآن پاک، اب یہ قصے واقعات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جو جو حکم اس میں ہیں یہ اولین ہی کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت تک کے لیے سب انسانوں اور ایمان والوں کے لیے اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن نازل ہونے والا ہے۔ آج تک بھی وہی اثر ہے، وہی فیض ہے، وہی اثرات ہیں، صرف ہمارے مزاج بدل گئے، ہماری طبیعتوں پر حوث کا راج ہے، ہمارے مزاج پر دنیا کی لذتوں کا راج ہے، اور ہماری خواہشوں میں صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اور اولین جو متقدمین تھے، اولین تھے، وہ پارسا اور مقتدا اور محترم تھے، ان کی خواہشات، ان کی آرزو، ان کی گفتگو، ان کی جستجو، ان کی زندگی کا محور مرکز صرف رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ۔ اسی بنا پر وہ حکمران ہوئے۔ ابھی آپ نے مدلل کلام سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ قرآن جس طرح پہلے نازل ہوا تھا اور ان لوگوں نے قرآن پر عمل کیا تھا، ہم بحیثیت غلام نبی پاک کے اور مومن آج بھی اسی طرح اس قرآن پر عمل کریں گے اور جس طرح پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان والے جان دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے اور ایک حکم سے بھی سرے منہ انحراف نہ کرتے تھے، آج عہد کرو کہ وہ نبی پہلے جس طرح تھے آج بھی اسی طرح ہیں، جس طرح پہلے حاکم تھے آج بھی حاکم ہیں، جس طرح پہلے سامنے تھے آج بھی سامنے ہیں، جس طرح پہلے مختار تھے آج بھی مختار ہیں، جس طرح پہلے نگہبان تھے آج بھی نگہبان ہیں، جس طرح پہلے بشیر و نذیر تھے آج بھی اسی طرح ہیں، جس طرح پہلے قاسم جنت و کوثر تھے آج بھی اسی طرح ہیں۔ منہ اپنا پھیرو قبلے کی طرف، وہ سامنے کھڑا ہے رخ بدلو اپنا، رخ بدلنے کے بعد اپنی زندگی کے کولو اطوار و عادات و خیال و حال و چال و مقال کو بدلنے کی کوشش کرو اور نبی پاک کی سیرت کا آئینہ وہ سامنے کھڑا ہے، اس کے اندر اپنا آپ دیکھتے جاؤ، رضائے مصطفیٰ ملازہ کرتے جاؤ اور بدلتے چلے جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جاتا تھا تو 10-20 کو وہ ایک مہینے کے اندر مسلمان کر دیتا تھا، اور یہاں 20 لاکھ مسلمان برطانیہ کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھو کہ پیغام مصطفیٰ آپ کی زبان سے کتنے گھروں میں پہنچا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پڑھے لکھے نوجوان کالجوں سے نکل کے آئے، یونیورسٹیوں سے نکل کے آئے، مسلمان ہیں، ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، خاندان سارا مسلمان ہے، آپ کے نوجوان بچوں نے کتنے گھروں میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا؟ حضرات کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرو۔ جس طرح میرے اور آپ کے قبلہ محترم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے بیڈ روم تک علماء کو داخل کر دیا، یہ جملہ مجھے بہت ہی پسند آیا، اتنا اچھا لگا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس مولوی کو
اس پیر کو میں بیڈ روم سے نکال کر بیڈ روم والے جتنے رہتے ہیں میں ان کے دلوں میں اتار دوں، ان کے دلوں میں اتار دوں. جب بولیں تو مولوی کی زبان بولیں، جب وہ دیکھیں تو صوفی کی نظر سے دیکھیں. اب میرا دوسرا پروگرام کہ بہت جلد علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں کہ ساری زندگی رسول کریم کے نام پر کھانے والوں، عزت حاصل کرنے والوں، خدا کو مرا دینے والوں، نبی پاک کی توجہات کو اپنی طرف پھیرنے میں کامیاب ہونے والوں، یہ ٹی وی آپ کا ہے. آؤ ٹی وی اسکرین پر کھڑے ہو کر رسولی پیغام کو عام کرو. کیا ایسے بھی نہیں ہیں آپ میں سے کہ جو ایک ایک گھنٹہ ٹی وی ریڈیو کے ٹی وی کیا نام ہے اس کا، نہیں یہ کیمرہ، ٹی وی کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام نشر کریں. اور کروڑوں انسان 170 ملک آپ کے نور ٹی وی کو دیکھ رہا ہے. یہ صرف میں نے تو نہیں بنایا، یہ جنہوں نے اپنا نام مشہور کرنا تھا انہوں نے بنوایا ہے. مجھے کہا تم بولو، آپ کو کہا تم پیسے دو، کسی نے پیسے دیے، کسی نے مشورہ دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ پیر محترم ساجد الرحمان صاحب اللہ صبح قیامت تک لمبی زندگی فرمائے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آج تک دشمن کا دل بھی نہیں دکھایا تو دوست کو کیسے ناراض کریں گے. انہوں نے بارہا مجھے فرمایا کہ بہترین عمل ہے، بہترین پروگرام ہے، حسین پروگرام ہے، قابل تحسین پروگرام ہے، مگر اس میں مشکلات بڑی ہیں، سنبھل کے قدم اٹھاؤ، تم پر بڑا وزن ہے. لیکن میرے جنون نے مشورے پر عمل نہیں کرنے دیا، مگر وہ مشورہ بھی تھا، دعائیں بھی تھی، رہنمائی بھی تھی. حضرات گرامی، آج وہی وجود رہنما بھی ہے، پشت پناہ بھی ہے، دعا گو بھی ہے، بہترین مشیر بھی ہے، اور بہترین صبح قیامت تک کا ساتھی بھی ہے. آپ جتنے لوگ ہیں میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، ہم اپنے پروگرام کے مطابق نماز ادا کریں گے. 1-2 منٹ ہو بھی جائیں تو ویسے بھی سنیوں کی نماز ذرا دیر سے ہی ہوتی ہے، لیکن آج ہم سنی عادت کے سنی نہیں بلکہ روایت کے سنی بننا چاہتے ہیں. عادت کے نہیں، روایت کے. اور روایت یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر نبی پاک کی ادائیں یاد آ جائیں وہ سنی ہے. صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا کافی نہیں، صرف 2 دن نفل پڑھ لینے اور پھر بھول جائے یہ کافی نہیں. جو ساری زندگی نبی پاک کی اداؤں کے دائرے کے اندر کروٹیں بدل کے جینا حاصل کر لے. سنیوں، یہاں سے جب نکلو تو یہ عہد کر کے نکلو کہ آج کے بعد نگاہوں سے گناہ نہیں کریں گے، زبان سے گناہ نہیں کریں گے، قدم سے گناہ نہیں کریں گے، اور دل کو بغض، حسد، کینے، تکبر سے، ریا، بناوٹ، تسلط، تمام عیوب سے دل کو بچا کر صرف نبی پاک کی محبت کے جلووں سے اسے پاک کر کے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، بدل جاؤ. آپ کے بدلنے سے زمانہ بدل جائے گا. ہم ہی دیوار ہے خود، راہ میں اپنی ورنہ. حضور کی ہم ہی دیوار ہیں خود، راہ میں اپنی ورنہ. ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل سکتے ہیں. میں آپ کی نظر پھر کرتا ہوں یہ شعر، ہم ہی دیوار ہیں خود. یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ دیوار ہیں، میں بھی دیوار ہوں. میں نے ساری عمر اپنا آپ دیکھا ہے، اور آپ تو اپنے بغیر دیکھنے کے بغیر کسی دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں. میں تو پھر بھی کسی دوسرے کو دیکھ لیتا ہوں. آپ ہی دیوار ہیں، مائیں دیوار ہیں، بہنیں دیوار ہیں، بچیاں دیوار ہیں، بیویاں دیوار ہیں، عورتیں دیوار ہیں، مرد دیوار ہیں، جوان دیوار ہیں، بوڑھے دیوار، سب ہی دیوار بنے ہوئے. جب بھی سوچتے ہیں تو اپنی ہی سوچتے ہیں، سب سے بڑی دیوار ہے. اسی لیے فرمایا عشق کی آگ لگاؤ تاکہ تمہیں اپنے سوچنے کے بغیر میں کا لفظ عشق جلاتا ہے. دولت میں، کار میں، بیوی بچے میں، باپ بوڑھا میں، تخت و تاج و راج و دولت ثروت عمارت میں. عشق کہتا ہے لگا اس کو آگ تاکہ یہ ختم ہو جائے اور یہ درمیان کی دیوار اٹھے. پھر جدھر دیکھے تمہیں محبوب نظر آئے تو لفظ میں بدل جائے. تو اندر دیکھے تو ہاں تو، میں ختم وہی. اور جب تک بدلو گے نہیں زمانے کو بدلنے کا آپ درس دے سکتے ہی نہیں. ہم ہی دیوار ہیں خود، راہ میں اپنی ورنہ. حضرات یہ نور ٹی وی میرا نہیں ہے،
یہ آپ سب کا ہے، میرا بھی سب کا ہے، علماء کا ہے، آپ کا ہے، مردوں کا ہے، عورتوں کا۔ سنیو جو عاشق رسول، نبی پاک کے دین کا گیت گانے والے، قرآن سنانے والے، حدیث پر عمل کرنے والے، نبی کی محبتوں میں آنسو بہانے والے، یہ نور ٹی وی ان کے لیے ہے، تاکہ وہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ان وادیوں میں اس نور کی کرنیں پہنچاؤ جہاں کفر کا اندھیرا ہے، جہاں شرک کا اندھیرا ہے، جہاں دجل و فریب و مکاری عیاری کا اندھیرا ہے، جہاں غفلتیں ہیں، جہاں نفرتیں ہیں، جہاں عداوتیں ہیں، وہاں نور پہنچاؤ۔ کملی والے عشق، کملی والے آقا کے عشق کا نور اگر آپ نہیں پہنچاتے تو صرف ٹی وی کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک صدا لگاؤ، کائنات میں یہ آواز پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں اس کے بعد اب آخری جملہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج کے اس عرس میں جس قدر میرے انتہائی دعا کو مہربان مشرف علماء کرام تشریف فرما ہوئے، میں ممنون ہوں۔ اب دیکھیے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ایک خوبصورت ہاف راؤنڈ، جس طرح وہ آدھا چاند ہوتا ہے نا، آدھا چاند مکمل نہیں ہوتا، وہ دیکھو ایک چاند کی کیفیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہاں چاند جس طرح پھیلا ہوا ہو، اس کے ساتھ ستارے تو ہوتے ہی ہیں نا، ادھر چاند ہے ادھر ستارے ہیں، یارو کیا عشق کے نظارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی میں یہ عرض کروں کہ یہ نور ٹی وی اس کو چلانا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے شہروں میں جاؤ، اپنے خاندان میں بیٹھو، نور ٹی وی کو اجاگر کرنے، اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مالی تعاون بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ میں آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ذمہ داری کا احساس دے رہا ہوں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے ایک ساتھی تھے، میں جب چندے لیا کرتا تھا تو انہوں نے بیعت توڑی، تو کسی نے کہا کہ چودھری صاحب آپ آتے نہیں، میں کیا آؤں، ہر 4 ماہ کے بعد آ جاتا ہے، کچھ نہ کوئی دینا ہی پڑتا ہے، بیعت ہی توڑو تاکہ جان چھوٹے۔ حضرات میں اس شہر میں آیا، اس معتبر شخص ہے، اس کو جانتے ہیں، اکثر لوگ اس لیے نام نہیں لیتا۔ میں جب پھر اس شہر میں آیا، ان سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا چودھری صاحب سنا ہے بیعت توڑ دی، کہ ہاں بس کوئی حالات ایسے تھے، میں نے کہا وہ چندہ نکالو، میں نے اسی وہ لے لی، میں نے کہا 100 والی کروڑ میں تو پیسے نہ غرض ہوتا لگ ہی گئے گھر گیا تو بی بی سے کہنے لگا میں تو دے ہی آیا ہوں، تو سنیا تو بھی دے سا ہمیں بھی دے سا، پھر مڑ بیعت ہوئی ہے جانتا نہیں چھوٹ میں ایمان والوں کے سامنے گیا تو بتاؤ آپ کب تیار ہوں گے، چھوڑنے تو میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نبی پاک کے سریلے سہانے نورانی جہنم سے بچانے والے گیت گانے والوں میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے آپ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ گھروں میں جا کر فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے کے بعد 5 پاؤنڈ ہر دوست نور ٹی وی کے لیے وقف کر دے۔ میں دبئی میں تھا تو میں نے کہا دوستو یونیورسٹی بن رہی ہے تو 10 ریال آپ مجھے دیا کریں، تو سب چپ ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ کے جذبے کی مجھ سے بے قدری ہو گئی ہے، 50 ریال لوں گا، تو سب بول پڑے نہیں جی 10 ہی ٹھیک ہیں۔ میں پوچھتا ہوں 5 پاؤنڈ ٹھیک ہیں یا پھر میں دبئی والا پہاڑا پڑا؟ سب دیں گے نا رات کے ٹی وی آپ کا، اس کو خوراک چاہیے، مدد کرے آپ، اور خدا نہ کرے یہ جن کا ہے وہ چلا تو رہے ہیں، البتہ بخشش کے لیے خدا ہمیں اس میں ممد و معاون ہونے کا ایک موقع عطا فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں اس بریڈ فورڈ میں جب میں آیا تو میں ایک انتہائی محترم شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہیں، سامنے مہربان سبحان اللہ، اپنے یہ سابق میر چودھری عجیب صاحب، خوبصورت دل کی شخصیت ہیں، تو انہوں نے ایک ہی دفعہ پروگرام سننے کے بعد فوراً فارم پہ دستخط کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بریڈ فورڈ میں مجھ سے پہل کوئی نہ کرے، اور واقعی ایسا ہوا، وہ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے نور ٹی وی کے لیے مالی بندوبست کے لیے تھوڑا سا دل کھولیں، اور گھر جا کر پروگرام بنا کر آپ بندوبست کریں،
اور مدد فرمائیں تاکہ یہ چلتا رہے، یہ چلتا رہے۔ علماء سے گزارش ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں ہر مہینے ایک گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کروائیں تاکہ ساری دنیا میں آپ کا پیغام نشر ہو۔ یہ نور ٹی وی کے لیے میرے ساتھ تو ساتھی ہیں، اچھا 500 پاؤنڈ آتے ہیں۔ میں نے چندے کا تو اعلان نہیں کیا، لیکن اگر آپ دیتے ہیں تو میں واپس بھی کہتا اور کسی کے دل بھی تھوڑی سی حرکت ہوگی تو بے شک برکت کا مظاہرہ کرو۔ سبحان اللہ۔ بھائی جس نے دینے نا بغیر سوچے سمجھے 5 پاؤنڈ لے کے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ تو 100 لائے ہیں آپ، ماشاءاللہ جس نے دینے ہیں نا وہ 5 پاؤنڈ لائے، میں 10 بھی نہیں مانگتا۔ ماشاءاللہ قبول فرمائے۔ لائیے حضرت میں 1000 پاؤنڈ دے سکتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ محمد جاوید اقبال، کتنے رہتے ہو؟ ڈیوزبری۔ ڈیوزبری والے محمد اقبال جاوید نے 1000 پاؤنڈ پیش کیا۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب، ماشاءاللہ جہید زندہ باد۔ ماشاءاللہ دوستو جلدی جلدی آپ کو ہٹتے جاؤ، باقی نے موقع دے، بس تو ساری تیار بھی چاہیے، چھوڑ یار بھی پیچھے ہٹو۔ ماشاءاللہ لائیے حضرات لائیے۔ ماشاءاللہ زندے عمر صاحب سلامت ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے رانا صاحب 100 پاؤنڈ، یہ 10 پاؤنڈ۔ آج کوئی آدمی نہ رہے جس کے پاس نہیں، وہ قریب آ کے مجھے کہہ جائے اگلے سال دیں گا، لیکن آوے ضرور۔ سبحان اللہ۔ لائیے شابہ بیٹے لائیے، بیٹھتے جائیے۔ صرف 5 پاؤنڈ لائیے، جلدی جلدی سیدھے کرو جی، سیدھے کرو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ جلدی 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 پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ جمشید صاحب سلامت رکھے خدا۔ آپ کو ہدیہ قبول، مرحبا، اللہ قبول کرنا۔ مت چھوڑے، حاجی محبوب صاحب نے 100 پاؤنڈ دے دیے، مرحبا ماشاءاللہ۔ چھاپنے میں لگے پیسے لینا ملا ہے، لائیے ماشاءاللہ۔ حافظ تصدق صاحب آپ کے ماشاءاللہ ملک رحم صاحب کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ حنیف صاحب مرحبا، حضرت علامہ صاحب میرے ساتھ جو اللہ خوش رکھے۔ محمد علی صاحب 50 پاؤنڈ، ماشاءاللہ۔ Imam Khalid Hussain to our program.